بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جسے لوگ بورس قبیلہ کہتے تھے۔ اس قبیلے میں تقریباً 2000 گھر تھے۔ موسم بہار کی شروعات تھی، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ قبیلے سے باہر ایک لڑکی گھوڑے پر سوار تھی اور اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین گھوڑوں پر موجود تھے۔ وہ لڑکی زور زور سے آواز لگا رہی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کے پاس بے نیام تلواریں تھیں۔ یہ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ فیصلہ کئی کتابوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل پر موجود سپاہی پریشان تھے کہ یہ لوگوں کا قافلہ محل کی طرف کیوں آ رہا ہے، کیا یہ کوئی دشمن کی چال تو نہیں؟ چند سپاہی آگے گئے تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو باخبر کیا، ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں آ رہا ہے اور مجرم کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدالت کھلے میدان میں لگانے کا حکم دیا گیا۔ اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے پہلے عدالت لگا دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حفاظتی کمانڈوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ کو نمٹا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے حق سچ کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اونچی آواز میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ کیا مقدمہ ہے؟ اتنے میں بورس قبیلے کا سردار، جو گھٹنوں کے بل تلوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے سلطان معظم، میں بورس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ یہ دکھنے میں تو لڑکی ہے لیکن اس نے لڑکوں سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ یہ بہت بڑی جنگجو ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی مرد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ میرے قبیلے کی نامحرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ لیکن میرے اوپر قیامت اس وقت برپا ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ وہ لڑکی جو دوسری عورتوں کی حفاظت کرتی تھی، وہ خود کیسے اس گناہ کا مرتکب ہو سکتی ہے؟ بورس قبیلے میں ایک جرگے نے فیصلہ دیا کہ میں خود اپنی بیٹی کا سر تن سے جدا کر دوں تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایسے کام کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے قتل کرنے کا وقت مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے بورس قبیلے کے چھوٹے سردار نے باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ آپ ہمارے سلطان ہیں، لہٰذا آپ ہی سے اس کا فیصلہ کریں، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو کہا کہ خاتون حکیم کو فوراً بلاؤ۔ سلطان نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو کمرے میں لے جاؤ۔ 30 منٹ کے بعد خاتون حکیم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں بتایا کہ حضور، لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ لڑکی پاک دامن ہے، اسے کسی لڑکے یا مرد نے چھوا تک نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاتون حکیم سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خاتون حکیم نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں کیونکہ ورجن پردہ ابھی تک صحیح سلامت ہے۔ عدالت میں سناٹا تھا، جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر رات کو سناٹا چھا جاتا ہے۔ سب لوگوں کی نظریں خاتون حکیم پر لگی ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں کو کہا کہ میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اس مقدمے کو آسان بنا، ہمیں سمجھ عطا فرما، ہماری مدد کر تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاک دامن عورت کے پیٹ میں بچہ کیسے پل سکتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں واقعہ آیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ اس سے کافی مماثلت رکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شاہی حکیم سے مشورہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شاہی حکیم بہت تجربہ کار تھا۔ شاہی حکیم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ اگر اس لڑکی کا پردہ بقارت نہیں پھٹا ہوا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اس حکیم نے خاتون حکیم کو بلوایا اور اسے خاص قسم کا تیل دیا جو جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا تھا، اس کے استعمال کا خاص طریقہ بتایا۔ اس علاج کے 30 منٹ بعد حکیم صاحب خاتون حکیم کو کہا کہ اب اس کا معائنہ کرو۔ اب اس لڑکی کے پیٹ سے بچہ غائب ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاتون حکیم کو کہا کہ ساری بات عدالت کے حاضرین کو بتاؤ۔ خاتون حکیم نے کہا کہ اس لڑکی میں کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص قسم کا کیڑا تھا جو گزرتے وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا۔
جب حکیم صاحب نے اس لڑکی کو وہ خاص قسم کا تیل پلایا تو اس نے کچھ منٹ بعد الٹی کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کیڑا نکلا۔ یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو انسانوں یا جانوروں کے جسم میں پرورش پاتا ہے، لہٰذا یہ لڑکی پاک دامن ہے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور شاہی حکیم نے ایک لڑکی کی زندگی بچا لی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔